بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحكيم العزيز الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. سورة برکت کے لیے ضرور شریف پڑھنے جزا اللہ تعالی سیدنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 تک کا درس ہوا. نسبت ابنیت مصطفیٰ لفظ آیا تھا، اسی کی کنٹینیوٹی ہے. حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ معظمہ ماجدہ طیبہ طاہرہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ان کی عظمتوں کا اس طرح سے اعلان ہوا کہ 4 عورتیں تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں. ان میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ الزہرا. ترتیب ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں وجاہت رکھے. و مرتبہ دنیا میں وجاہت کیا ہے کہ نبوت ہے، آخرت میں وجاہت یہ ہے کہ ان کی شفاعت نصیب ہو. اور ومن المقربین، اور یہ محرم میں سے ہے. ان کی شان یہ ہے کہ وہ مہد میں بھی بات کریں گے لوگوں سے اور عمر کی پختگی میں بھی بات کریں گے. اس سے ایک یہ عقیدہ ملا تھا کہ عمر کی پختگی میں بات کریں گے، اس کا مطلب حضرت عیسیٰ آئیں گے نہ بات کریں گے. مفسرین فرماتے ہیں نزول عیسیٰ کا اشارہ ملتا ہے اس آیت کریمہ سے. وَكَهْلًا، کیونکہ حضرت عیسیٰ جب اٹھائے گئے تھے تو 33 عمر تھی. اس عمر کو کہل نہیں بولتے. کہل بولتے ہیں 30 سے 50 کے درمیان کی عمر. 50 یعنی بالکل اخیر کی عمر کہل. تو کہل میں بھی وہ بات کریں گے، اس کا مطلب حضرت عیسیٰ آئیں گے. نزول عیسیٰ کا اشارہ ہے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے بھی ہوں گے. اس طرح سے ان کے تذکرے کر کے ایک اشارہ ملا کہ اللہ کے محبوب بندوں کا حسین و جمیل پیرائے میں تذکرہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے. فرماتی ہے قالت رب، حضرت مریم کو کہا تھا نا فرشتوں نے آ کر کے تمہیں ایک کلمہ کی بشارت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جس کا نام مسیح ہے، عیسی ابن مریم یہ ہے. تو یہاں پر آ کر بول رہی ہے آیت نمبر 47 میں قالت، عرض کرتی ہے رب مولا انا یکون لی ولد، کہاں سے مجھے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے. یہ تعجب کے طور پر تھا، انکار کے طور پر نہیں. ازراہ تعجب تھا، کیونکہ تقاضا تو یہ ہے کہ مرد و عورت جب ملتے ہیں تو شاید بچے ہوتے ہیں. میرے کو تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. پارہ نمبر 16 میں ہے ولم اکو بغیہ، اور میں زناکار بھی نہیں، بدکار بھی نہیں. کمان ہاں. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ پیدا فرماتا ہے وہ جو چاہتا ہے. جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. تو جو چاہتی ہے وہ پیدا کرنا یہ تیرے بس میں ہی نہیں. میں جو چاہتا ہوں وہ پیدا کروں یہ میرے بس میں. یخلق ما یشاء، اور سنو پیدا کرنے کا طریقہ کیا، اذا قضى امرا، جب کسی امر کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے. جیسے ابھی حضرت عیسیٰ کی آمد کا فیصلہ کیا، پیدائش کا فیصلہ تو ایک امر ہے، امر کا فیصلہ کرتا تو وہ تیرے کہنے میں جو مرد عورت ملے، یہ اسباب، ذرائع، آلات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تیرا لاجک ہے، لیکن رب کا لاجک سن. فإنما يقول له، جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو اس امر سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو چیز ہو جاتی. بس اتنا ہی، کوئی آلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ بغیر آلہ، بغیر سبب، بغیر ذریعہ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اور اب اس کے بعد پھر دیکھتے چلیے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ،
اور حضرت عیسیٰ کو اللہ لکھنا سکھائے گا. کتاب ہمارے یہاں پر لکھنا ہے. والحکمت اور حکمت عطا فرمائے گا, حکمت سکھائے گا. والتورات توریت کا علم دے گا. والانجیل اور انجیل کا علم دے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کتاب دینی, نبی جو بھی نبی بنتے ہیں صرف کتاب دے دے, ایسا نہیں. اور وہ کتاب امت کو دے دو اور اس کا کوئی کام نہیں, ایسا نہیں. جو کتاب ملتی ہے نبی کو, اس کتاب کا پورا نالج بھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے ایک عقیدہ سب سے بڑا یہ ملا آپ کو کہ نبی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ امت کے سامنے خدا کے میسج کو پہنچا دے, نہیں, ایکسپلین کرنا بھی, توضیح کرنا بھی, مطلب بیان کرنا بھی کام ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی یہ تعلیم دیتا ہے ان تمام چیزوں کی. یعلمو سے یہ عقیدہ ملا, یعلمو تعلیم دیتا ہے اللہ, دے گا اللہ عیسیٰ کو الکتابہ لکھنے کا بھی, جہاں ضرورت پڑی لکھنے کی بھی. والحکمت حکمت و دانائی, والتورات توریت کی بھی اور انجیل کی بھی. ورسولا اور پیغمبر بنا کر بھیجے گا الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں. اور سنو یہاں پر دیکھیے, اس سے پہلے بھی میں نے پہلے پارے کے درس میں جملہ کہا تھا, جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی بنائے کعبہ کی بات آئی تھی تو ایک جملہ اس وقت کہا تھا کہ کچھ ظاہر ہوتا ہے جو دکھتا نہیں, ظاہر ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں. تقاضۂ کلام یہی چاہتا ہے کہ یہاں ہونا چاہیے. جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے بنائے کعبہ کیا, کعبہ کی عمارت کا کعبہ بنایا, تو کیا کہنا اللہ تبارک تعالیٰ سے جب دعا کوئی بندہ کرتا تو کیا کہتا, ربنا, ہے نا. تو وہاں پر ایک آیت کا ایک حصہ چھپا ہوا تھا, مفسرین واضح کرتے ہیں, یقولان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یقولان ہے نہیں وہاں پر, وہی کرے. کچھ الفاظ ایسے, کچھ عبارتیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں, مراد وہاں پر ہوتی. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہ رسولا الی بنی اسرائیل, اور رسول ہوگا, پیغمبر ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. یہ ہو گیا پیغمبر ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے روح کلام کو بدل دے رہا. اب یہاں حضرت عیسیٰ ہے, تو اب تو یہاں پر یہ ہو یقیناً یہ عربی ہوگی کہ پیغمبر ہوگا رسول کی بنی اسرائیل کی طرف, یقول, اور یہ کہہ رہا ہوگا انی, اور یہ کہہ رہا ہوگا کیا, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا. ورسولا الی بنی اسرائیل سمپل تھا, بنی اسرائیل کی طرف ایک پیغمبر ہوگا, اور آگے کچھ نہیں ہے, پیغمبر ہوگا, میں تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا. جوڑ نہیں لگ رہا ہے ترجمہ. پیغمبر ہوگا, میں لے کر آیا ہوں. پیغمبر ہوگا, اللہ فرما رہا, میں لے کر تھی, میں سے کون ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سمجھ کہ پیغمبر ہوگا جو یہ کہہ رہا ہو, جو یہ کہہ رہا ہوگا قوم سے, اے میری قوم انی قد جئتکم. تو دیکھیے یہاں پر ہے نہیں کہ اقول لقومہم, اپنی قوم سے کہہ رہا ہوگا. اس کو بولتے ہیں علم اللغات, علم التفسیر, علم المعارف, علم الحقائق. یہ سب کا علم اگر ہوگا تو سمجھ میں آئے گا تفسیر کا مخزن کیا ہوا کرتا ہے. تو جو یہ کہہ رہا, لفظی ترجمہ یہ ہے, حالانکہ میں کا تعین ہی نہیں یہاں پر ہو سکتا اگر یہ ترجمہ نہ کیا جائے کہ اللہ پاک نے کہا کہ کتاب سکھاتا ہے اللہ, حکمت سکھاتا, توریت سکھاتا, انجیل سکھاتا, پیغمبر بناتا بنی اسرائیل کی طرف, اور اللہ ہی کہہ رہا انی مانے تو میں اب ہو گیا. تو اب یہ میں کون ہے؟ تب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں, یہ مطلب ہے. حالانکہ عبارت چھپی ہوئی, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. پیغمبر کا, ہر پیغمبر کا یہ جملہ اس لیے ہوا کرتا تھا تاکہ امت جو ہے بغیر کہے ہوئے, جب نہیں, مطلب یہ کہ حالانکہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں صرف, ہمیشہ قوم کو کہا تو اللہ کے حوالے سے, اللہ کو مانو, ایک معبود کو مانو, ایک رب کو مانو, ایک یعنی سب جتنی اپنی بات ہے سب رب کے اعتبار سے بات کی جاتی. اتنا کہنے کے باوجود ان کو جھٹلا, ارے جھٹلانا ہی ہے تو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو جھٹلاؤ. ان کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ ان کو تو تم صاف ستھرا خود دیکھ رہے ہو. لیکن منصب نبوت سمجھیے کہ نبوت پر ظاہری طور پر بھی کوئی اگر توجہ ذرا سا بھی ڈالے گا کہ نبی کون, کیا, کیسے, کس طرح ہوتے ہیں, تو صاف ستھرا سورج کی طرح وہ نظر آئیں گے کہ وہ اپنی ذات کو, پرسنل لائف کو منوانے نہیں آتے ہیں, وہ رب کو منوانے آتے ہیں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, یہ جملے میں تمہارے رب کی طرف سے,
تمہارے رب کی طرف سے. اسی میں دیکھیں کتنی عظیم الشان تبلیغ ہے. میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر کے آیا ہوں. اور وہ نشانی کیا ہے؟ اس وقت جو ہے 4 چیز بڑی عام تھی. مردے زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو شفا دے دینا، اور یہ کوڑ داغ کی بیماری والے کو شفا دے دینا. اور ایک اور بات تھی، پرندے کی یہاں پر بات ہے، لیکن پرندے کا مطالبہ ہوا تھا. میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے ضمن میں تفسیر آپ کو بتاؤں. بڑی عمدہ سب تفسیر آئے گی، دیکھیے گا. میں نشانی لے کر آیا ہوں. نشانی کیا کیا ہے؟ انی اخلقو. یہاں پر یہ دیکھیے گا، بڑی محبت سے سنیے، بڑا مزہ آئے گا. اخلقو، خا جیم ہا خا، وہ خا، ہاں، خا لام قاف. یہ جو عربی میں آتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. اسی لیے خالق کو خالق بولتے، پیدا کرنے والا. خلق کا ورڈ سمجھیے گا اس جملے کو، اور روح قرآن سمجھیے. تقاضۂ کلام ربانی دیکھیے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے انی اخلقو، میں خلق کرتا ہوں اور میں خلق کروں گا. ایک دم بالکل پرزینٹ اینڈ فیوچر دو سے گا. میں خلق کرتا ہوں، یہ نشانی لے کر آیا. میں خلق کرتا ہوں یا خلق کروں گا. اب اگر لفظ کو دیکھیں تو خلق کرنے والے کو خالق کہا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالق ہوتے معاذ اللہ، لیکن عربی عبارت تو کہہ رہی ہے. کہنا پڑے گا کہ نہیں، یہ خلق مجازی ہے. اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے بولتے ہیں یہ خلق مجازی ہے. ایسے ہی جیسے نبی کو رحیم کہا گیا تو وہ اللہ والا بسم اللہ والا رحیم نہیں ہے، اللہ کی عطا والا رحیم. تو انی اخلقوں میں بھی یہی عقیدہ ہے. یہ جب سمجھ جائیں گے نا تو یہاں سے لے کر کے جو آیت نمبر 49 کے اینڈنگ تک سمجھ میں آسانی ہوگی. تو اخلقو فرمایا، میں خلق کرتا ہوں، میں خلق کروں گا. قوم آ کر کے مطالبہ کی تھی، آپ نشانی لے کر آئے ہو، وہ نشانی وغیرہ اپنی جگہ پر رہنے دو، ایسا کرو پرندہ پیدا کر کے بتاؤ، تو پرندہ پیدا کر کے بتاؤ. تو حضرت عیسیٰ راست نبوت کو دیکھیے آپ. کبھی بھی چیلنج ہوتا ہے نبوت پر تو سمجھیے وہ توحید کی امانت بن کر آتے ہیں نا. تو توحید پر چیلنج ہوتا ہے. وہ عوام کی امانت بعد میں ہوتے ہیں، پہلے وہ رب کی امانت بن کر آتے ہیں، توحید کی امانت بن کر کے آتے ہیں. تو جو بھی آبجیکشن نبی پر ہو وہ در حقیقت اللہ پر ہوا کرتا ہے، توحید پر ہوا کرتا ہے آبجیکشن. تو انہوں نے جیسے کہا کہ پرندہ بنا کر، حضرت عیسیٰ نے کہا اگر ہم پرندہ بنا دیں تو ارے یہ تو پرندہ وہ بھی بنا سکتے ہیں. ایسا پرندہ جو پرندہ کے اندر کمال ہو، آٹومیٹکلی کمال ہو. ایک پرندہ ہے چمگادڑ. اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ حیات الحیوان وغیرہ یعنی حیوانیات کے علوم میں آپ جائیں گے تو اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انڈا نہیں جنتا، بچہ جنتا. پرندہ ہے، حالانکہ پرندے ہر پرندے انڈا جنتے ہیں، پرندے جو ہوتے ہیں اڑنے والے، لیکن اس پرندے کی خصوصیت ہے وہ بچہ جنتا اور اس کو پستان ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ پیریڈس بھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسے ڈیفیکلٹ کمال رکھنے والے پرندے کو میں پیدا کر دوں تاکہ ان کے پاس اب کوئی آبجیکشن کا حق ہی نہ رہے. سمجھ لیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ. وہ لیے مٹی وٹی اور لینے کے بعد کہیں کہ کون سا پرندہ؟ تو وہ لوگ ان لوگوں کے منہ ہی سے نکل گیا چمگادڑ. چمگادڑ میں تو یہ ہوتا وہ ہوتا، یہ لوگ کہاں سے کر سکتے ایسا، وہ میجک ہے، یہ ہے وہ جادو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورا شکل بنا، ہو گیا نا، ہاں. اس کے بعد کہا چھو. تو اللہ پاک فرماتے کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل بنا دوں گا اور فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکوں گا. فانفخ فیہ سب واحد متکلم کا صیغہ اس کو بولتے ہیں. میں یہاں پر سے دیکھتے جائیں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پیدا کروں گا پرندے کو تمہارے لیے، تمہارے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے، اور فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکوں گا. بس پھر میں اس میں پھونکوں گا. فیکون طیرا باذن اللہ. اب آپ دیکھیے جو تقاضۂ کلام ربانی اور جو تقاضۂ نبوت ہوا کرتا ہے. نبی کبھی بھی پرسنل لائف کو منوانے نہیں، وہ توحید کی امانت بن کر کے آتے ہیں. توحید کی امانت بن کر آتے ہیں تو توحید کی نکھار ان سے وابستہ ہوا کرتے ہیں. توجہ دے. فیکون طیرا باذن اللہ، تو میں پھونکوں گا تو پھر اڑنے والا وہ پرند بن جائے گا. اور یہ اللہ کا اذن ہو چکا ہے، یہ اللہ کا اذن ہو چکا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو چکا ہے. کیونکہ نبی ہوتے ہی ہے ایسے، ان کا اسٹیٹس ہی ایسا. تم نے اعتراض کیا تو نبوت پر جو بھی آبجیکشن ہوتا اس آبجیکشن کو دور کرنا نبی پر فرض ہوا کرتا. اس کو بولتے ہیں جو بھی ادعائے نبوت کرے، اس ادعائے نبوت میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں اس کا جواب دینا ان پر فرض ہوا کرتا.
ولی پر اگر اعتراض ہو تو جواب دینا فرض نہیں ہے، ولی کو کرامت چھپانا فرض ہے اور نبی کو معجزہ دکھانا فرض ہے۔ کیوں کہ نبی ولی جو ہے نا نبی کے سائے میں ہوتے، توجہ دی، نبی کی امانت ہوتے ہیں اور نبی جو ہے خدا کی امانت، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ، یہ بات دھیان رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، ایک بات یہ ہوگی کہ میں پیدا کرتا ہوں، اس سے آپ سمجھیے کہ یہ میں کا جو جملہ ہے یہ مجازی ہے، اور عقیدہ آپ کو ملا کہ الفاظ قرآن میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سنٹینس یا جو جملے اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہی اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے استعمال فرما رہا ہے، قرآن ہی ہے، تو اب اس کو فرض کرنا ہی ہوگا کہ وہ ہے حقیقی طور پر اور یہ ہے گفٹڈ، یہ ہے اللہ کی عطا سے، یعنی مجازی، ایک معنی۔ اور دوسری صفت دیکھیے، وَأُبْرِئُ باری تعالی، اللہ بولتے ہیں نا باری تعالی، باری مانے شفا دینے والا اور تعالی مانے اللہ تعالی بلند والا، تو باری تعالی اللہ تعالی شفا دینے والا، پیدا کرنے والا۔ اس کی عربی آتی ابرا یبرئ ابراء باب فعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے شفا دینا، ابراء شفا دینا۔ وہ واحد متکلم میں جب جائے گا کہ میں شفا دیتا ہوں تو عربی بنے گی ابرئ، اکرمو کے بعد ابرئ، میں شفا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اکمہ، اکمہ بولتے ہیں مادرزاد اندھے، کہ کسی نے آپ کو افیکٹڈ نہ کیا ہو، مادرزاد اندھے کو اکمہ بولتے ہیں۔ والابرصا، برس والے کو، سفید داغ والے، تم جان رہے ہو بڑے اس وقت جو ہے نا اطباء اور ڈاکٹروں کی بڑی بات مشہور تھی، اس وقت جو ڈاکٹریت بڑی مشہور تھی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کبھی بھی امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں فرماتا، یہ حدیث میں امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں فرماتا۔ اگر نبی موجود نہیں ہے تو فوراً نبی بھیجتا، اجتماعیت اگر گمراہی پر ہونے جا رہی فوراً نبی بھیجتا، اور جو کچھ بھی عوام جس میں ملوث ہے اسی کے دفاع کے لیے اور اسی کو ختم کرنے کے لیے، اسی کی ازالہ کے لیے وہی کمال دے کر کے بھیجتا۔ تو اس وقت جو ہے ڈاکٹروں کو اپنا مسیحا، ڈاکٹروں کو اپنا ارباب، ڈاکٹروں کو اپنا معبود، ڈاکٹروں کو سب کچھ اپنا بنا لیا تھا۔ ایک ڈاکٹر جو ہے فخر کرتے تھے، آؤ نہیں میں کر دیتا ہوں، وہ کر۔ تو حضرت عیسیٰ کو اسی پورے جمال اور کمال کے ساتھ بھیجا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اب جاؤ عیسیٰ تم جاؤ، تمہارے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو آلہ لگاتے ہیں، وہ تو انجیکٹ کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ذریعہ ہے، میں تجھے کچھ نہیں، میں اپنا کرم دے کر کے بھیج رہا ہوں، اور کہنا کہ لاؤ مادر سادندے کو، لاؤ بیماروں کو لاؤ۔ تو روایت میں آیا ہے کہ 4,4 ہزار ایک وقت میں حضرت عیسیٰ کے پاس بیمار آتے تھے، اور جو نہیں آ سکتے تھے، توجہ دیجیے گا کیا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ، جو نہیں آ سکتے تھے حضرت عیسیٰ ان کی اطلاع لے کر ان کے پاس خود جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی ظاہری طور پر نہیں تھی بلکہ اللہ کی امانت تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ امانت امت تک پہنچانا ہے۔ آنے والے اگر آ گئے ہیں یا کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو وہ خود جاتے تھے اور جا کر کے ٹھیک کرتے تھے۔ تو مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو شفا دیتا ہوں، یہ 3 علامتیں ہو گئی۔ اور چوتھی جو سب سے بیسٹ علامت ہے، یہ آیت نمبر 40 کو ہمیشہ دھیان میں رکھے گا اور محبت کے حوالے سے وہ احیی الموتى، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب سورہ اعراف میں آپ پڑھیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، میں اللہ کا پیغمبر ہوں تجھ تک، اس اللہ کا لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمان و زمین میں، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ مردہ کرتا ہے۔ سورہ ملک میں آپ پڑھے ہوں گے آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کا خالق وہی، توجہ دے رہا۔ تو احیاء یعنی زندگی بخشنا، و اماتت اور مردہ موت دینا، یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیں وہی جملہ جو اللہ پاک نے اپنے لیے استعمال فرمایا، احیی الموتى، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، چوتھی علامت بن احیی الموتى، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب اس سے قطع نظر کے کیا مراد ہے، لیکن سینٹینس تو وہی ہے، جملہ وہی ہے، حرف وہی ہے۔ بس میں یہ عقیدہ دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر کو دیکھ کر کے کبھی کبھی فتوے نہ لگائیے، بلکہ اس ظاہر کی حقیقت کیا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے۔ اب کوئی شخص ہے پیٹ کے درد سے اگر جھک گیا ہے تو آپ اس کے جھکنے کو سجدہ کا نام رکھ دیجیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ فتوا دینا بہت آسان ہے، ثابت کرنا آسان نہیں۔ اور جانتے ہیں اگر فتوا آپ نے دے دیا اور ریئل میں وہ نہیں نکلے تو آپ پر وہ فتوا لوٹ جائے۔ ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر فتوا ٹھوکتا ہے وہ بھی کفر کا، من اکفر اخاہ، کیا کہنا مصطفیٰ کا جملہ سنیے،
جو اپنے بھائی پر حالانکہ جو فتوا کسی کو دیتا ہے وہ بھائی نہیں سمجھتا. تو من اکفر اخاہ، جو کوئی کفر کا کسی پر فتوا دیتا ہے تو اگر وہ ریئل میں کافر نہیں ہوتا تو اس کا کفر دینے والے پر لوٹ جاتا. بڑے سوچ سمجھ کے مقام احتیاط ہوتا ہے فتوا دینا، سمجھ رہے نا، مقام احتیاط. اس لیے بہت سوچ سمجھنا. حضرت عیسیٰ جب کہہ رہے میں زندہ کرتا ہوں تو اب حضرت عیسیٰ کو مت کہہ دیجیے کہ مشرک. سمجھ رہے نا، یہاں پر بڑا ایک جملہ آ گیا ہے نبی اور اہل نبی کی بات، میں زندہ کرتا ہوں. تو میں زندہ کرتا ہوں میں حضرت سیدنا غوث اعظم کی بھی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے بھی کہا میں زندہ کرتا ہوں، لیکن تیرے عیسیٰ نے یہ کہا. یہاں پر ایسا جملہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. نبی سے کوئی بھی ولی کسی بھی زاویے سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ رکھو. چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ولایت سے اعلیٰ ہے. کوئی بھی ولی بشمول امت محمدیہ کے بھی ولی کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے جب بھی احتیاط سے بولنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا. سمجھ رہے ہیں جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا میں زندہ کرتا ہوں، تو میں زندہ کرتا ہوں سے مراد وہی ہے جیسے یہاں مراد ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میں زندہ کرتا ہوں. زندگی میرے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ میں دوسروں کو زندگی دوں، یہ اللہ کی عطا ہے. چنانچہ فرما رہے حضرت عیسیٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کا اذن ہے. تو اس سے کیا عقیدہ ملا؟ اللہ کے محبوب بندے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اذن رکھا ہے کہ کام تو میرا ہوگا، ہاتھ تیرا ہوگا، کام میرا ہوگا، عمل دخل تیرا ہوگا، اور اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے. کیوں؟ میرے اوپر کوئی نہیں ہے، تیرے اوپر میں ہوں. جو تیرے میرے اوپر کوئی نہیں ہے، تیرے اوپر میں ہوں. مطلب جس کے اوپر کوئی رہتا ہے وہ محتاج رہتا ہے اوپر والے کا، اور میں تو اللہ ہوں، میرے اوپر کوئی نہیں، میں محتاج نہیں. تو اس سے عقیدہ ملا کہ جو کوئی بھی اللہ والی بھی صفت کے اعتبار سے اعلان یا اظہار کرے، وہ اوصاف جو اللہ کے محبوب بندوں کے اللہ کے ہیں، جیسے شفا دینا، مردے کو زندہ کرنا، پرندے کو یعنی خلق کا کی نسبت کرنا، حیات دینا، موت دینا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے. لیکن ایک عیسیٰ کے اندر یہ سارے اوصاف بیان کر رہا ہے، اور عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہیں. اچھا، ایک اور اس میں عقیدہ مفسرین نے فرمایا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ بار بار بول کر کے عیسائیوں کا بھی رد ہے. اس بِإِذْنِ اللَّهِ بول کر عیسائیوں کا بھی رد ہے. تو عیسائیوں کا رد کیسے ہے؟ وہ عیسائیوں کا رد اس طرح ہے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا معزول. بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں اسی لیے کرو. بِإِذْنِ اللَّهِ اذن بولتے ہیں اجازت یافتہ کو، اجازت جن کو دی جائے اس کو اذن بولتے. تو میں معزول من اللہ ہوں، ابن من اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. ایک لطیف اشارہ تھا. آگے دیکھیے. اور اس کے بعد اچھا یہاں پر ایک بڑی اچھی تفسیر آ رہی ہے ذہن میں. 4 لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے قوم کے آبجیکشن پر زندہ کیا. 4 لوگ. سب سے پہلے ایک ملنے جلنے والے ان کے مخلص تھے. ان کے مخلص بڑی آتھنٹک بات بول رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. ان کے مخلص تھے تفسیر تبری وغیرہ کے حوالے سے. ملنے جلنے والے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد 3 دن تک گزر گیا. وہ جب آئے ملنے کے لیے تو ان کی ایک بہن زندہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ہے میرا دوست؟ ایسا مخلص سے مطلب دوست، اچھے سے بولے کہاں ہے میرا دوست؟ ان کے انتقال کو 3 دن ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقاضے بشری آپ سے آنسو گرائے اور کہا ذرا چلو قبر کے پاس لے کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی، عصا جس کو بولی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھوپڑی پہ وہ لکڑی کو مارتے تھے. تو ان کو چلو قبرستان کے پاس، قبر پر گئے. کہاں ہے؟ قبر پہ جا کر کے ویسے ہی آپ نے کیا، وہ زندہ ہو گیا. اور زندہ ہونے کے بعد پھر وہ بہت دن تک آل اولاد سے بھی نفع پایا، بہت دن تک زندہ. تو یہ ایک حضرت یعنی ایک مخلص کو زندہ کیا. اور ایک ہے ایک بڑھیا کے بیٹے کی لاش جا رہی. 4 ہے 2، دوسرے میں ایک بڑھیا ہے، اس کے بیٹے کی لاش جا رہی تھی. لاش جانے کے بعد بڑھیا کے روتے ہوئے جب دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہی میں زندہ کرتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے ان کو جو زندہ کیا. تو جو لوگ لیے ہوئے تھے ان کو کاندھے پر وہ فوراً چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور کپڑا وپڑا پہن کر کے گھومنے لگے. یہ کیا ہوا؟ تو ایک بڑھیا کے اس بیٹے کو زندہ کیا. اور ایک بنت عاشر کی ایک بیٹی تھی، ان کو ایک زندہ کیا. اور ایک جو سب سے زیادہ زندہ جن کو صدیاں گزر گئی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام سام ہے، سین الف زبر سا میم ساکن. حضرت نوح کے بیٹے جن کو صدیاں گزر گئی تھی
بہت پرانے ہو چکے تھے. تو لوگوں نے کہا اچھا آپ تو یہ نئے نئے 2 دن والوں کو تو زندہ کر دے رہے ہیں, ذرا بہت پرانے کو زندہ کر کے دکھائیے. تو سب سے پرانے کون ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کر کے دکھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے, ان کو بھی زندہ کر دیا. اور جب زندہ کیا تو وہ جب اٹھے نا, تو اٹھنے کے بعد ان کا آدھا سر جو ہے سفید تھا. ان سے پوچھا بھائی تم کانپ رہے ہو کیوں؟ تو میں قیامت کے ڈر سے کانپ رہا ہوں اور قیامت کے خوف نے مجھے آدھا سفید کر دیا ہے. تو ایک روایت میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ بیٹے حضرت سام بہت دن تک زندہ رہے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فوراً انتقال کر گئے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب پریکٹیکلی طور پر قوم کے مطالبہ سے توحید کی امانت بن کر کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض نہ ہو کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جس نبی کو بھیجا ہے وہ مجبور و لاچار ہے. ایسا نہیں ہے, وہ مجبور لاچار نہیں, وہ عطا الہی میں مختار ہوا کرتا ہے, عطا الہی میں. اس لیے توحید کو ثابت کرنے کے لیے, ان کی عظمت کو بچانے کے لیے ایسا کیا. اور اس کے بعد جب ایسا سب ہو گیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ سب تو تم نے کر دیا. تو بچوں میں ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے, توجہ دیجیے, بچوں میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب بچوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا تم یہ کھا کر آئے ہو, اچھا تمہاری ممی وہ کھا کر رکھی ہے وہاں, اچھا تمہارے بابا وہاں وہ رکھے ہیں. یعنی جو ذخیرہ کیے ہوئے تھے نا گھر میں, وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو بتا رہے. اب یہ بچے جا کر کے بولے ممی وہ رکھے ہو نا میرے لیے. ممی نے کو بتایا, تو وہ عیسیٰ بتایا ایسا. تو اب جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے, نہیں ایسا بتائیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک دن سب مل کر کے ان کے پاس آئے, اور آنے کے بعد ایسا کیوں کرتے, ایک دن سارے بچوں کو ان کے گھر والوں نے روک لیے اور ایک گھر میں بند کر دیا. اب ان بچوں کے پاس نہ جانا نہ کچھ, تو سارا پول کھول دیتا ہے ایسا. تو یہ بچے جو ہے سب روم میں بند ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے بہت پیار کرتے, بچوں میں بہت پیار کرتے, شفیق. تو جب نہیں دیکھے کہ بچے آئے ہیں, اب کیا کرنا, چلے گئے سب کے گھر کے پاس. اور جانے کے بعد بولے کہ کہاں ہے, وہ نہیں ہے. اور نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہے کہ مطلب غصے میں کہہ دیا کہاں ہے, ارے کہیں نہیں ہے. ایسا ایک لفظ ہے کہ سور کا لفظ استعمال کیا, ایسا ہے کہ سور کا لفظ استعمال کیا, یا ایک لفظ ہے کہ سو رہے لیکن سور سے زیادہ ہے, سب سور ہو گئے. ایسا غصے میں بول سب سور ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. ایسا بول کے جب نکلے تو گھر والے جب دروازہ کھولے تو سب وہی تھے, سب وہی تھے. اب آپ پریشان, اسی کے منظر کشی مولا تعالیٰ دیکھیں کس طرح کرنا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. دیکھا کہ سنو تم کیا کھا کر آئے ہو, کیا تم کل کھاؤ گے, یہ دونوں میں ابھی بتا دے رہا ہوں. وَمَا تَدَّخِرُونَ, اور جو تم چھپا چھپا کر کے ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی میں ابھی بتا دے رہا ہوں. فی بیوتکم, جو اپنے گھروں میں رکھے ہو. اور یہ میں اپنے آپ کے لیے نہیں, اپنے پرسنل لائف کے لیے نہیں. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم بلیور ہو, اگر تم ماننے والے ہو, اگر تم یقین کا دل رکھتے ہو تو یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی ہے. یہ میرے کو مانو یا نہ مانو, لیکن جو میں نے تمہارے مطالبے کو پورا کر دیا ہے اور ہر مطالبے کا کی نسبت رب کی طرف کیا ہے, اب تو مانو. یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے پاس اتنی طاقت ہے, میں اتنا سب کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے کہا ہے. کیوں؟ توحید کی امانت بن کر کے نبی آتا ہے, اور میں اسی امانت کا پرچار کر رہا ہوں تمہارے سامنے. جو تم نے چیلنج کیا, میں نے سارا چیلنج قبول کیا اور سارے چیلنج کا جواب دیا. اب جواب دینے کے بعد بھی نہیں مانو گے تو ماننے والے جو تھے مانے, اور نہیں ماننے والے جو تھے وہ نہیں مانے. آگے کی آیت کریمہ آیت نمبر 50 ہے, جو انشاءاللہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول